بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ باب من الدین الفرار من الفتن، فتن سے فرار یہ بھی دین کا ایک شعبہ ہے۔ امام صاحب کے ترجمے کے مطابق اور بخاری صاحب کے ترجمے کے مطابق دین کا ایک جزو ہے، دین کا ایک حصہ ہے۔ تو یہاں پر یعنی دین جو ہے وہ ایمان کے معنی میں ہے۔ ویسے دین اور ایمان میں فرق ہے، یہاں جس طرح کتاب چل رہی ہے اس کے لحاظ سے یعنی یہ مراد لے کے تو پھر امام بخاری نے استدلال کیا ہے، اور من جو ہے وہ تبعیضیہ بنایا۔ تبعیضیہ اگر من تبیینیہ ہو یعنی بیانیہ تو پھر استدلال نہیں ہوتا۔ عبداللہ بن مسلمہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ یہ جو چھوٹی عمر کے صحابہ تھے ان میں سے ہیں حضرت ابو سعید خدری، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں یہ بالکل بچے تھے، اور پھر بعد میں یعنی ان سے بھی لوگوں نے دین پڑھا اور ایک ایک حدیث ان سے روایت کی۔ خدری تو جس کی طرف یہ منسوب ہیں خدرہ، ان کے اجداد میں سے اوپر نام تھا خدرہ، جو کہ اہل یمن سے تھے، لیکن یہ کافی دیر پہلے سے آباد ہو چکے تھے مدینہ منورہ میں، تو اس واسطے ان کو انصاری صحابہ کہتے ہیں، یعنی کہ ان کے آباء و اجداد یمن سے مدینہ منورہ میں آباد ہوئے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے، اسلام کے آنے سے پہلے، کچھ لوگ تو وہ ہیں جو یمن کے تھے اور انہوں نے ہجرت کی، جس طرح ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سارے اشاعرہ یہ یمن سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تھے۔ تو یہ تو یعنی ان کی ہجرت تازہ ہجرت تھی، اور یہ جو حضرت ابو سعید خدری کے آباء و اجداد کئی صدیاں پہلے کے یہاں آ کے آباد ہوئے تھے، تو اس واسطے ان کو پھر انصار میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریب ہے وہ زمانہ، اس کو پڑھنا ہوتا ہے یوشکو، ماضی اس کا او شاکا یوشکو، یعنی یہ ایسے نہیں ہے کہ او علیحدہ پڑھا جائے اور شکا علیحدہ پڑھا جائے، او شاکا یوشکو، قریب ہے وہ زمانہ۔ اب اگلا جملہ جو ہے وہ اس کا فاعل ہے، ان یکون خیر مال المسلم غنما، قریب ہے وہ وقت کہ ہو بہترین مال مسلمان کا بکریاں بھیڑیں، بہترین مال۔ یتبع بہا، یہ یتابع نہیں ہے، یتبع بہا، ہا کا مرجع ہے غنم، کہ وہ مسلمان ان بکریوں کو یا بھیڑوں کو یا بکری بھیڑ کو لے کے چلا جائے پہاڑ کی چوٹیوں پر، شعف الجبال، پہاڑ کی چوٹی پہ چلا جائے۔ مطلب ایک تو ہے نا پہاڑ کا زیریں حصہ، وہاں تو عام لوگوں کی بھی آمد و رفت ہو سکتی ہے، ایک ہے کہ بالکل اوپر جا کر بہت اونچے پہاڑ کی چوٹی پر نہ آئے کوئی نہ جائے، اور ویسے بھی وہ پہاڑ ویرانے میں ہو، تو وہاں چلا جائے مسلمان بکری لے کر۔ یعنی بکری ایک ایسی مشین ہے کہ جو اسے مرنے نہیں دے گی، کہ یہ بندہ چارہ کھا کے زندہ نہیں رہ سکتا، نہ اس کا ہاضمہ اس کا ہوتا ہے۔ بکری میں یہ صلاحیت ہے کہ
کھائے گی چارہ اور دے گی دودھ، اور دودھ اس کو زندگی کی توانائی دے گا۔ تو بکری کے لیے پھر یہ نہیں ہے کہ کوئی شہری سہولتیں ہوں تو وہ زندہ رہے، وہ اس کا وہی ماحول ہے، پہاڑ کی چوٹی پر آگے پیچھے کوئی کھا لے گی اور زندہ رہے گی، اور اس کے دودھ پر یہ زندہ رہے گا۔ شعف الجبال و مواقع القطر، قطر کہتے ہیں بارش کو، موقع کی جمع یعنی جہاں بارشیں ہوتی ہیں، اگرچہ بارشیں شہروں میں بھی ہوتی ہیں اور آبادیوں میں بھی ہوتی ہیں، لیکن خصوصی طور پر جنگلوں کو مواقع القطر کہا جاتا ہے کہ وہاں پر بارش کے اثرات زیادہ مرتب ہوتے ہیں، یعنی سبزہ اگتا ہے، پھر بڑھتا ہے، پھر آگے پھلتا پھولتا رہتا ہے، تو کئی بارشوں کے اثرات ان میں جمع ہوتے ہیں، جبکہ دوسری جگہوں کے اوپر بارش سے جو کچھ ملتا ہے وہ فوراً اس کو کاٹ لیا جاتا ہے یا بدل دیا جاتا ہے۔ تو اس واسطے پھر خصوصی طور پر جنگلوں کو مواقع القطر کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، قریب ہے کہ اب یہ مسلمان کا بہترین مال کس طرح ہوا کہ سونا تو وہاں بندے کو نہیں بچا سکتا، نہ چاندی بچا سکتی ہے، کیونکہ وہاں کوئی مارکیٹ ہی نہیں کہ سونے چاندی سے کوئی چیز خریدے، اور نہ یہ کسی سے ملنا چاہتا ہے کہ کوئی خرید کے لے آئے، یہ بالکل الگ تھلگ رہنا چاہتا ہے اپنا دین بچانے کے لیے، کہ اگر میں کسی سے بھی ملوں گا تو میرا دین لٹ جائے گا، خواہ میں مارکیٹ میں جاؤں، خواہ میں کسی سے شادی بیاہ میں ملوں، خواہ میں کہیں جاؤں، یہ چاہتا ہے کہ فتنے اتنے تیز ہیں کہ فتنوں سے بچنا یہ سب سے بڑی ترجیح ہے، اور وہ بچا تب جا سکتا ہے کہ جب کوئی بھی متھے نہ لگے، اور اس کے لیے پھر یہ ہے کہ بندہ پہاڑ کی چوٹی پہ چلا جائے، نہ اس کا کسی کو ایڈریس معلوم ہو، نہ اس کا کوئی رشتہ دار اسے ملنے آئے، اور اس طرح جا کے وہ گمنام تنہائی میں زندگی بسر کرے۔ ایسا وہ کیوں کرتا ہے یا کیوں کرے گا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یفر بدینہ من الفتن، وہ اپنا دین بچانے کے لیے فتنوں سے بھاگ کے چلا جائے گا، یعنی دین قیمتی چیز ہے، یعنی اس زمانے میں ماحول میں، معاشرے میں، شہروں میں، آبادیوں میں رہنے کا نقصان زیادہ ہوگا اور وہاں سے نکل جانے کا فائدہ زیادہ ہوگا، کیونکہ رہنے سے دین لوٹے گا، اور دین سب سے قیمتی چیز ہے، لہذا اگرچہ آبادیوں میں رہنے کا فائدہ ہے مگر اس سے بڑا فائدہ دین بچانے کا ہے، تو وہ بندہ اپنا دین بچانے کے لیے اس طرح نکل جائے گا کہ یہ چیز اس کو فائدہ دے گی اور کوئی فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ اگر مثلا اونٹ لے کے نکلے تو اس کے اخراجات وہاں پر زیادہ ہیں، بھینس کے لوازمات زیادہ ہیں، پھر وہ پتہ نہیں پہاڑ کے چوٹی پہ چڑھتی کیسے ہے، تو یہ بکری ہلکی پھلکی ہے، اور پھر کھا پی لینے میں بھی اس کے لیے آسانی ہے، اور تو یہ لے کر بندہ پہاڑ پہ چلا جائے یا کسی ویرانے میں کسی جگہ جا کے ڈیرا لگا لے اور اللہ کی بندگی کرتا رہے اور اس کا دودھ پی کے وہ گزارا کرتا رہے۔ اچھا جی، تو تقریباً ہر حدیث کا ہی کوئی نہ کوئی معارض ہوتا ہے، اگر مطالعہ وسیع ہو تو اس کے مقابلے میں کوئی دوسری حدیث ہے، اس کے مقابلے میں کوئی آیت ہے، جبکہ حقیقی طور پر تعارض نہیں ہے لیکن بظاہر تعارض نظر آتا ہے، اور پھر وہ سامنے رکھ کے تو صحیح مطلب نکالا جا سکتا ہے، جب تک دوسری کو سامنے نہ رکھیں تو پھر ون سائیڈڈ مطلب جو ہے اس سے پوری رہنمائی نہیں ملتی۔ اب یہ بات ہے قرب قیامت کی، قرب قیامت کے احکام اور ہیں، آج کے احکام اور ہیں، اگرچہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد تو 14 صدیاں گزر گئی ہیں، تو کوئی یہ نہ کہے کہ سرکار نے فرمایا تھا تو قریب ہے، تو یہ تو پھر دوسرے تیسرے سال میں یوں ہو جانا چاہیے تھا، یا پہلی دوسری صدی میں یوں ہو جانا چاہیے تھا، تو یہ قرب اضافی ہے، یعنی جس طرح کہ قرآن مجید میں اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی، تو
اس لحاظ سے تو اعتراض جو ہے وہ قرآن پہ بھی ہو جائے گا کہ قرآن 14 صدیاں پہلے اترا اور کہتا ہے کہ قیامت قریب آ گئی، اور اچھی قریب آئی ہے کہ 14 صدیوں میں بھی نہیں آئی۔ تو مطلب یہ ہے کہ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کے زمانے میں اور قیامت میں جو فاصلہ تھا اس سے کہیں تھوڑا فاصلہ اب رہ گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آخری نبوت ہے، اور اس سے متصل آگے قیامت ہے، اب درمیان میں اور کسی کی نبوت نہیں ہے۔ تو یہ یعنی قرب اضافی طور پر قرب ہے۔ تو ایسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطلب نہیں تھا کہ کل پرسوں ایسا زمانہ آیا جائے گا یہ 1-2 صدیوں میں، بلکہ مطلب یہ تھا کہ قیامت آنے سے پہلے فتنے اتنے تیز ہو جائیں گے، ایسا زمانہ ہوگا کہ بندہ چاہے گا کہ میں بکری لے کے کہیں جا کے چھپ جاؤں اور اپنا دین بچاؤں۔ غلبہ استعمال کا ہے، وہ فتنہ جو ہے وہ پھر بری چیز کے بارے میں ہے، یہ بندہ تو صرف فتنہ ہی فتنہ ہے، اور جو فتنہ فساد کا مترادف ہے اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے والفتنۃ اکبر من القتل، کہ فتنہ اتنا بھیانک معاملہ ہے کہ قتل سے بڑا ہے۔ اچھا جی، اب دوسری حدیث شریف جو ہے، ایک نہیں حدیث شریف کئی ہیں۔ مثلا ایک موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بیٹھے اجلاس کر رہے تھے، اور یہ اجلاس یعنی تقوی ورع پرہیزگاری کے جوش پر تھا کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے احکام سنے دین کے، اور یہ کہ خواہش ختم کی جائے اور للہیت پیدا کی جائے، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے آپس میں اجلاس کیا ایک جگہ، یعنی اسی جذبے کو آگے بڑھانے کے لیے۔ کچھ نے کہا ہم شادی نہیں کریں گے، کہ ہم تو یعنی ان خواہشات کے اندر پڑنا ہی نہیں چاہتے۔ کچھ نے کہا کہ ہم تو گھروں میں نہیں رہیں گے، جا کے جنگلوں میں صحراؤں میں جا کے ڈیرے لگا لیں گے۔ یعنی اس طرح کر کے وہ عہد و پیمان کر رہے تھے اسی تعلیم پر جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی تھی، اور اس کی اثرات ان پر مرتب تھے کہ اتنا باطن نیک تھا کہ اب دنیا سے ہر قسم کا جو معمولی سا رابطہ تھا وہ بھی نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا لیا، فرمایا مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم کیا کیا تجویزیں پیش کر رہے ہو، اگرچہ یعنی یہ تجاویز تمہارے تقوی کا تقاضا ہے، یہ تم میرے دین سے کوئی یعنی بغاوت نہیں کر رہے، اور نہ کوئی اس میں بری سوچ ہے، یہ نیکی کی سوچ کا ایک نتیجہ ہے، لیکن فرمایا میں تم سب سے زیادہ متقی ہوں، اور شادی میں نے بھی کی ہے، تو پھر شادی کرنا یہ تقوی کے منافی نہیں ہے کہ تم اس سے اعراض کرو۔ اور فرمایا جہاں تک کہ تم یہ چاہتے ہو کہ رہبانیت اختیار کر لو، کہیں جنگلوں صحراؤں میں جا کے ڈیرے لگا لو، تو فرمایا کہ ان رہبانیت امتی الجلوس فی المساجد انتظارا للصلاۃ، کہ میری امت کی درویشی یہی ہے کہ مسجد میں بیٹھ کے نماز کا انتظار کرو۔ اور دوسرا فرمایا کہ سیاحت جہاد ہے۔ تو بہت سی احادیث یعنی ان کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ اگر تم نیک لوگ معاشرے سے نکل جاؤ گے تو پھر تو پیچھے برائی کو موقع مل جائے گا، اگر تم شہروں کو آبادیوں کو خالی چھوڑ جاؤ گے تو پھر پیچھے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام کون دے گا۔ تو اب وہ حدیث کہ چوٹی پہ چلا جائے، اور یہ کہ اسلام نے لازم کیا ہے کہ جب بدی پھیل رہی ہو تو ڈٹ کے بدی کا مقابلہ کرو، نہ کہ یہ کہیں نکل جاؤ کہ یہاں تو اب بدی پھیل رہی ہے۔ تو پتہ چلا کہ وہ جو حکم ہے
وہ قرب قیامت کا حکم ہے کہ جب فتنہ اتنا تیز ہو جائے کہ بندے کے بس میں ہی نہیں کہ اب مقابلہ کر سکے اور الٹا اپنے لٹ جانے کا خطرہ ہے تو پھر نکل جائے. لیکن اس سے پہلے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نصاب ہے. اور ابھی تک یعنی آج ہم جس ماحول میں ہیں اور ابھی کئی صدیاں بعد بھی یعنی عمومی امت کا حکم یہی ہے کہ وہ گھروں میں رہیں، معاشرے میں رہیں، آبادیوں میں رہیں، بستیوں میں رہیں اور بدی کے مقابلے میں ڈٹ جائیں، بدی کو زیر کرنے کی کوشش کریں، اپنی پوری توانائی لگائیں اور کہیں کسی حجرے میں بند ہو کر چلے میں نہ پڑ جائیں. چونکہ ابھی جو ہے اگر ایسا کیا تو پھر اس سے بدی کو موقع ملے گا. اور یہ عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر والی امت ہے، خود بھی بچنا ہے، اوروں کو بھی بچانا ہے. تو اس واسطے وہ پہاڑ کی چوٹی والا حکم اور وقت کا ہے، اور یہ جس میں اب ہم ہیں یہ حکم اور وقت کا ہے. اب آج کوئی عالم دین جس نے مثلا اتنے سال پڑھا اور پڑھنے کے بعد اب آگے تبلیغ کا وقت ہے، وہ کہتا ہے میں تو بکری لے کے پہاڑ پہ جا رہا ہوں. تو اب اللہ کہتا ہے کہ تم سینٹر میں چوک میں کھڑے ہو کر بروں کا مقابلہ کرو. اور وہ جو کہتے ہیں عام بندہ تو کر نہیں سکتا اور تمہیں دین کا پتہ ہے، تم اس کا رد کر سکتے ہو، تو تم چلے میں نہ پڑو بلکہ تم اس کا ڈٹ کے مقابلہ کرو. یعنی یہ ورنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بکری پکڑتے اور پہاڑ کی چوٹی پہ چلے جاتے. تو یزیدیت کا ڈٹ کے مقابلہ کیا اور یعنی ابھی تک یہی نصاب چل رہا ہے. اور وہ وقت ابھی بڑا دور ہے کہ جب ایسا ہو کہ شہروں کے شہر، محلوں کے محلے کفر سے بھر گئے ہیں اور اتنا ہو گیا کہ بندہ اپنا ایمان بچا ہی نہیں سکتا. تو پھر اس وقت یہی ترجیح ہے کہ کم از کم اپنا تو بچائے، لیکن جب وہ اوروں کا بھی بچا سکتا ہے تو اس پہ فرض ہے کہ وہ اوروں کو کے ایمان کو بچانے کے لیے کردار ادا کرے. تو یہ تطبیق ہے ان احادیث میں. دوسرا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا شاذ نصاب ہو سکتا ہے، یعنی ایک ہے عمومی رائج قاعدہ اور ایک ہے شاذ. تو عمومی رائج قاعدہ یہی ہے امت کے افراد کا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے برسر پیکار رہیں اور اس آلودہ دنیا میں رہ کے آلودگی سے بچیں اور اس کا مقابلہ کریں، لوگوں سے ملاقات بھی کریں، لوگوں کے اعتراضات کا سامنا بھی کریں، لوگوں کے معاملات کو دیکھیں اور حل کرنے کی کوشش بھی کریں اور ان کی طرف سے لگائے ہوئے زخم برداشت بھی کریں. اور دوسری طرف یعنی کچھ شاذ لوگ جس طرح کے مختلف اب زمانوں میں ماضی میں بھی، اب کوئی اگر کسی جنگل میں جا کے بیٹھ گیا ہے، کسی پہاڑ میں جا کے بیٹھ گیا ہے اور اس نے خلوت نشینی کی ہوئی ہے، تو وہ جزوی طور پر کسی کا نصاب ہو سکتا ہے، یعنی اس پر ہم اعتراض نہیں کرتے. لیکن عمومی اور کلی طور پر اس امت کا یہ نصاب اس وقت نہیں ہے کہ یہ پہاڑوں میں نکل جائیں اور چھپ جائیں جا کر، بلکہ قیامت تک کے لیے، قرب قیامت تک یہی نصاب ہے کہ یہ مسجدوں میں رہیں، مدرسوں میں رہیں، آبادیوں میں رہیں، بازاروں، دکانوں، اس طرح لوگوں کو تبلیغ کرتے رہیں. ابھی جائز نہیں کہ سارے بکریاں پکڑیں اور چوٹیوں پہ چلے جائیں. اور اگر جزوی طور پر بعض شاذ ایسا معاملہ ہے تو وہ شواذ پہ قانون نہیں بنتا، اور اگر وہ واقعی اپنے یعنی ان کا مزاج ہی ایسا ہے کہ وہ اسی سے ان میں فائدہ ہے تو ان لوگوں کو مستثنا قرار دیا جا سکتا ہے، چند مٹھی بھر محدود، وہ بھی ان کی شرائط کے مطابق. تو یہاں پر انہوں نے یہ سوال کیا الکوثر الجاری کے اندر کہ ما قولک فی الاحادیث الواردۃ الامرۃ بالاختلاط، کتنی حدیثیں ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ لوگوں سے مل جل کے رہنا ہے، اختلاط کا حکم دیتی ہیں. والنہی عن الانفراد،
اور انفراد سے روکتی ہیں کہ الگ تھلگ نہ ہو جاؤ، جس طرح کہ وہ مثال میں نے ایک دی، یا دوسری حدیث علیکم بالسواد الاعظم، تمہارے اوپر لازم ہے کہ سواد اعظم کے ساتھ رہو۔ سواد کہتے ہیں جماعت کو، سواد اعظم بڑی جماعت، یعنی مسلمان اگر پہاڑوں، دریاؤں، سمندروں پر کوئی 1% کا 10واں حصہ ہیں، تو باقی جو 99% سے زائد ہیں وہ تو زندگی شہروں میں گزار رہے ہیں، دیہاتوں میں موجود ہیں۔ فَإِنَّهُ مَنْ شَذَّ شُذَّ مِنَ النَّارِ، کہ جس نے اجتماعیت کو چھوڑ دیا اور علیحدہ ہو گیا تو وہ جہنم میں علیحدہ ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ اس طرح کی احادیث کہتی ہیں کہ اختلاط رکھو اور علیحدگی اختیار نہ کرو۔ قُلْتُ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَخَفْ عَلَى دِينِهِ، یہ اس وقت تک ہے جب بندے کو اپنے دین کے لٹ جانے کا خطرہ نہ ہو، تو پھر تو ایسے ہی رہے۔ تو باقی جو ہے جب وہ خطرہ ہو تو وہ جواز ہے، لیکن جو اجتماعی خطرہ ہوگا وہ قرب قیامت میں ہوگا، تو اس وقت پھر یہ ہے کہ شہروں کو چھوڑ دو اور علیحدہ چلے جاؤ۔ تو یہ یعنی ہے کہ اگر صرف حدیث کا کوئی ترجمہ پڑھے تو کیسے وہ حق تک پہنچے، جبکہ عربی آتی ہو اور پھر بھی مطالعہ محدود ہو تو پھر بھی ہدایت نہیں مل سکتی، کہ جب تک کہ اس کے مقابلے میں جو دوسری بات ہے اس کو سامنے رکھ کے مطلب نہ نکالا جائے۔ تو یہ یعنی ہدایت ہے حدیث سے اور ایسے ہی آیات قرآن سے۔ اب یہ کہ بکری کے ساتھ خاص کیوں کیا، بکری بھیڑ؟ تو جس طرح آگے بیان کیا، ایک تو وجہ یہ ہے کہ کوئی مثلا بڑا جانور کہا جاتا تو خریدنے کے لحاظ سے بھی مسئلہ ہو سکتا ہے کہ بکری خریدنا آسان ہے، بھینس خریدنا مشکل ہے، اور فتنوں کا دور ہے، نکلنا جلدی ہے، تو پھر بکری جلدی خریدی جا سکتی ہے۔ اچھا جی، دوسرا یہ ہے کہ بکری کے اندر ایک سکینہ اور برکت ہے۔ وَقَدْ رَآهَا الْأَنْبِيَاءُ علیہم السلام، اور انبیاء علیہم السلام نے بکریاں چرائی ہیں، تو یہ سنت کی برکت اس میں شامل ہے۔ باقی جو ہے کہ یعنی اگر کہیں مشکل میں چڑھنا پڑا تو بکری تو کندھوں پہ اٹھا کے بھی چڑھ سکتا ہے، بھینس تو نہیں اٹھا کے چڑھ سکتا، اور پھر رکھنے کے لحاظ سے بھی بھینس کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، بکری کے تھوڑے سے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں، یعنی نبوت کتنی جامع ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر شے کو پیش نظر رکھ کے گفتگو فرماتے ہیں، یعنی صدیوں پہلے فرمائی اور آج بھی اور قیامت تک اس کی حکمتیں جو ہیں وہ ظاہر ہوتی رہیں گی۔ آگے ہے حدیث شریف، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اعلمکم باللہ۔ یہ جو عادات بخاری میں لکھایا تھا کہ کبھی حدیث کے الفاظ کوئی ترجمہ بنا دیتے ہیں، ترجمۃ الباب، انا اعلمکم باللہ، میں تم سب سے اللہ کو زیادہ جانتا ہوں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور ساتھ یہ ہے کہ معرفت فعل قلب ہے، یعنی معرفت بھی ایک فعل ہے، اللہ کو پہچاننا، لیکن یہ فعل دل کا فعل ہے، جیسے اعضاء ظاہری کے فعل ہیں، دل کا بھی فعل ہے۔ اس پر دلیل کیا دی؟ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم،
اللہ اس کا مواخذہ کرتا ہے جو تمہارے دل کسب کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا جیسے ہاتھ کا کسب ہے، دل کا بھی کسب ہے، اور دل کا کسب جو ہے وہ معرفت ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے تھے تو حکم دیتے تھے ان اعمال کا جن کی وہ طاقت رکھتے تھے۔ تو یہ بھی یعنی مبلغ اور قاضی کے لیے تربیت ہے کہ جس کی بات لوگ مانتے ہوں تو یہ نہیں کہ وہ ان پہ بوجھ لادتا جائے اور یہ نہ دیکھے کہ یہ بیچارے اٹھا بھی سکتے ہیں یا نہیں اٹھا سکتے۔ یہ اگر پیر ہے یا استاد ہے یا لیڈر ہے، اس کا ان پہ وہ حق نہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت پر حق ہے۔ تو سرکار نے نبی ہو کر بھی اپنی امت پر بوجھ ڈالتے وقت اس قانون کو سامنے رکھا کہ وہ ڈالوں جس کی وہ طاقت رکھتے ہیں، تو باقی سب کا تو حق ہے ہی بعد میں۔ اور اس میں پھر یہ حکمت ہے کہ تدریجاً جو ہے وہ طاقتور ہو جائیں گے اور تدریجاً ان کو کام جو ہے وہ کرنے کے لیے دیا جائے۔ اذا امرہم، حالانکہ یعنی صحابہ سے بڑھ کے وفا شعار کون ہے، اور جان دینا تو ان کے لیے معمولی بات تھا، لیکن اس کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ آگے دین چلانا تھا اور قیامت تک دین چلانے کے اصول بنانے تھے، تو اس واسطے صحابہ کو قسط وار امر دیا اور ان پر اس طرح تقسیم کر کے بوجھ ڈالا۔ اور حکمت یہ تھی کہ اگرچہ صحابہ کا محبت میں مقام اور وفا میں تو بڑا بلند ہے، لیکن دین تو بعد میں بھی جانا ہے، اور پھر اس میں مقصد بندوں کو مارنا نہیں بلکہ ان کو تیار کرنا ہے اور اگلوں تک دین پہنچانا ہے۔ تو اس بنیاد پر بما یطیقون، عطا کا یطیقو، اب یہاں حمزہ سلب کا نہیں ہے، وہاں سلب کا ہے۔ کہاں؟ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ جو طاقت نہیں رکھتے، تو جو کسی باب کا خاصہ ہو، ضروری نہیں کہ ہر جگہ ہی وہ پایا جائے۔ اب وہاں تو حمزہ سلب کا ہے آیت میں، لیکن یہاں حمزہ سلب کا نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اثرات اور قرآن و سنت کی اتباع کے شوق میں عمل میں کثرت چاہی، یعنی ان کا دل کر رہا تھا مثال کے طور پر کہ نفل اور پڑھنے چاہیے، سنتیں کچھ اور ہونی چاہیے، یا مثلا روزانہ ہی ہم روزہ رکھیں، تو اس طرح کا یعنی شوق ان کا جوش مار رہا تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کرو جسے تم نبھا سکو، یعنی سرکار اس کی حکمتیں جانتے تھے کہ پھر نبھانا مشکل ہوگا آگے، تو علیکم بما تطیقون، وہ کرو جو تم طاقت رکھتے ہو۔ اچھا جی، علیکم بما تطیقون، اور اذا امرهم من الاعمال بما یطیقون، تو اب یہ آگے مزید صحابہ کا جذبہ ہے۔ جب سرکار نے ان کو یہ فرمایا، قالوا، انہوں نے کہا، ان لسنا کہیاتک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی طرح نہیں ہیں۔ اب یہ اس پس منظر میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کی شان تو وراء الورا ہے، آپ کا تو کوئی ذنب نہیں ہے،
ہمیں تو بڑی زیادہ عبادت کی ضرورت ہے، تو آپ کے شایان شان تو اتنی ہے جو آپ کر رہے ہیں، لیکن ہماری جو حیثیت ہے کہ ہم جس قدر محتاج ہیں مزید، وہ ہمیں زیادہ کرنے دو اس سے. یہ ان کا جذبہ تھا جس میں انہوں نے یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کے بھی علیکم بما تطیقون، تو پھر بھی انہوں نے آگے سے یہ شوق ظاہر کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تو آپ ہیں، آپ کا کیا کہنا، آپ کی طرف تو کسی ذنب کی نسبت ہی نہیں کہ آپ کے نامہ اعمال پر کوئی داغ ہی نہیں، اور ہم جو ہیں وہ گناہگار لوگ ہیں. تو اس بنیاد پر یعنی یہ گناہگار کا مطلب اپنی طور پہ عاجزی ان کا جو اظہار تھا اس کی بنیاد پہ انہوں نے کہا انا لسنا کہیاتے کا، ہم آپ کی طرح نہیں ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایک وجہ یہاں بیان کی کیوں نہیں ہے، ان اللہ قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کا تو کوئی ذنب نہیں اور ہمارے ذنب ہیں، تو آپ کی عبادت آپ کے لحاظ سے تو کفایت کرتی ہے چونکہ آپ کو کوئی ذنب نہیں اور ہمارے ذنب ہیں، ہمیں اس سے بھی بڑھ کے عبادت کرنی چاہیے اور ہمیں کرنے دو. فَيَغْضَبُ، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے، یہاں تک کہ غصہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں پہچانا گیا. آپ نے فرمایا کہ ان اتقاکم واعلمکم باللہ انا، کہ تم سب کے مقابلے میں زیادہ متقی ہوں اور سب کے مقابلے میں زیادہ علم رکھتا ہوں اللہ کے بارے میں. تو مطلب یہ تھا کہ تم نیک بنے ہو تو اب نیکی تمہاری جوش مار رہی ہے اور تم یہ چاہتے ہو، تو نیکی کی بنیاد پر اگر تم مزید چاہتے ہو تو یہ بنیاد تو مجھ میں تم سے زیادہ ہے کہ میں تم سے بڑا نیک ہوں. اور دوسرا کہ تمہارا جو اللہ کے بارے میں معرفت اور علم ہے کہ رب کی شان یہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ اس کی بندگی کی جائے، تو یہ بیس بھی مجھ میں زیادہ ہے کہ میں تمہارے مقابلے میں زیادہ اللہ کو جانتا ہوں. سمجھ آئیے نا سائیں؟ تو مطلب یہ کہا کہ جس طرح میں نے کہا تم نے اس طرح کرنا ہے، میں زیادہ تم سے متقی ہوں اور میں تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننے والا ہوں، اور شریعت دینا یہ میرا مقام ہے. تم اپنے شوق کی بنیاد پر، اگرچہ شوق کتنا اچھا شوق ہے لیکن شارع میں ہوں اللہ کی طرف سے، تو یہ چیزیں جو تجھ میں ہیں تمہارے مقابلے میں مجھ میں کہیں زیادہ ہیں، لیکن تمہیں نتیجے کا نہیں پتہ کہ اگر جو ہے وہ آج شوق سے مثلا ساری رات ہی نفل پڑھتے ہو، ایک ہفتہ پڑھو گے، ایک مہینہ پڑھو گے تو پھر آگے مشکل ہو جائے گا، روزانہ روزہ رکھتے ہو پھر آگے مشکل ہو جائے گا. تو نبوت تو ساری حکمتیں جانتی ہے، تو یعنی وہ جو عبادت کی کثرت کا حکم دیتے ہیں یہاں کثرت سے روک بھی رہے ہیں کہ آگے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بالآخر تمہاری تھوڑی عبادت پر بھی اثر انداز ہو جائیں گی. یہ نبوت کا طریقہ کار تھا تبلیغ کے لحاظ سے. اچھا جی، تو بات پر غصہ آ جانا بھی سنت ہے کہ یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات سن کے کسی یہودی نصرانی کی نہیں، صحابہ کی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ بھی آ گیا. تو
اس طرح کبھی کبھار غصے کا آنا بھی سنت ہے، اگرچہ یہاں تو ہزاروں سبب ہو سکتے ہیں کہ شاید یہ اس طرح کا نہ ہو، یعنی یقیناً نوعیت میں تو یہ ہے ہی نہیں غصہ آج کے استاذ کا، لیڈر کا، شیخ کا، لیکن مطلب یہ کہ اس طرح کا ہو کہ اس کیٹاگری میں شامل ہو، مگر اور بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ محض للہ فی اللہ تھا۔ بہرحال یعنی سنت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ایسے معاملے میں بھی غصہ آ سکتا ہے، جو سیرت کا ایک حصہ ہے۔ باقی یہ جو دیوبندی وہابی لے جائے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہیں، معاذ اللہ، یہ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کتنا مبغوض جملہ ہوگا، اس پر سرکار کو کتنا غصہ آتا ہوگا جب یہ کہتے ہیں، کیونکہ دوسری طرف صحابہ نے تو نفی کی تھی کہ ہم آپ جیسے نہیں ہیں، لیکن اس نفی کی بیس میں جو نظریہ تھا، یہ اس نظریے کی ایک حصے کو سامنے رکھ کے دیوبندی وہابی کہتے ہیں ہم ان جیسے ہیں۔ اس نفی کی بیس میں یہ خیال تھا کہ سرکار جتنی عبادت کرتے ہیں سرکار کے لحاظ سے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اس سے بھی زیادہ کرنی چاہیے۔ تو نبی کے عبادت سے زیادتی کا تصور اگرچہ ادب کے دائرے میں ہو، سرکار پھر بھی غصے میں آ گئے ہیں، اگرچہ وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ جیسے نہیں ہیں، لیکن جس وجہ سے کہہ رہے ہیں اس وجہ سے ملتی جلتی وجہ پر دیوبندی کہتے ہیں ہم آپ جیسے ہیں سرکار کو، بلکہ پھر یہ کہتے ہیں کہ کبھی امتی عمل میں نبی سے بڑھ بھی جاتا ہے معاذ اللہ۔ تو اس قول پر سرکار کو کتنا غصہ ہوگا، جبکہ ادھر تو وہ کہہ رہے تھے ہم آپ جیسے نہیں ہیں لیکن ہمیں زیادہ عمل کی ضرورت ہے۔ تو سرکار نے اس چیز کو محسوس کیا کہ میری عبادت کو کم کیوں تصور کیا گیا، زیادہ تب ہی کہہ رہے ہیں نا کہ میری عبادت سے زیادہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ مانتے ہیں کہ جتنی میں کر رہا ہوں میرے سٹیٹس کے تو شایان شان ہے، کیونکہ میرا کوئی ذم نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں ہم زیادہ کریں ہمارا ذم ہے۔ تو زیادہ کا جو تصور تھا کہ زیادہ تمہاری مجھ سے ہو کیسے سکتی ہے، اگرچہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ جیسے نہیں ہیں، تو سرکار پھر بھی غصے میں آئے، اور جو یہ کہہ کے کہ ہم تو آپ جیسے ہیں اور پھر آگے تقریریں کرتے ہیں، اور پھر یہاں تک کہ کبھی امتی عمل میں نبی سے بڑھ بھی جاتا ہے، تو یہ کتنا ناپسندیدہ مذہب اور ناپسندیدہ سوچ ہوگی۔ ان اللہ قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ خلاصہ یہ کہ آپ کے ذمے کوئی ذنب نہیں ہے اور ہمارے ذمے ذنب ہے، تو ہم نے ذنب کا نشان ختم کرنے کے لیے ہمیں اور بندگی کی ضرورت ہے۔ اب یہ جو لفظ ذنب کی نسبت کی گئی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ایک تو ہے کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر سورہ فتح میں، اور یہاں صحابہ کی طرف سے نسبت کی جا رہی ہے۔
اور اس پر پھر مغفرت کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے جو آپ کی طرف منسوب ذنب ہے اس کی تو بخشش کا اعلان کر دیا ہے، اور ہمارے ذنب جو ہیں ان کے لیے تو بخشش کا اعلان نہیں ہے، لہذا ہمیں زیادہ عبادت کی ضرورت ہے۔ تو امام عینی نے جواب دیے، سوال دیکھو، فَإِن قُلْتَ النَّبِيُّ مَعْصُومٌ عَنِ الْكَبَائِرِ وَالصَّغَائِرِ فَمَا ذَنْبُهُ الَّذِي غُفِرَ لَهُ۔ تو یہ مقام نبوت کے لحاظ سے بھی حوالہ لگائیں کہ نبی معصوم ہوتا ہے کبائر سے بھی اور صغائر سے بھی، نہ وہ کبیرہ گناہ کرتے ہیں اور نہ ہی صغیرہ گناہ کرتے ہیں۔ قُلْتُ الْمُرَادُ مِنْهُ ترک الاولا والافضل بالعدول الى الفاضل، کہ لفظ ذنب کی نسبت کی گئی لیکن یہ اس بنیاد پر ہے کہ نسبت آپ کی طرف ہی ہے، لیکن ذنب میں تعویل ہے کہ ہمارا ذنب اور ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس ذنب کی نسبت کی گئی وہ ذنب اور ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک کام ہوتا ہے افضل اور ایک ہوتا ہے فاضل، تو افضل سے فاضل کی طرف آنا، افضل سے فاضل کی طرف آنا سرکار کے ہاں اسے بھی ذنب سمجھا جاتا ہے، سرکار کے مقام کے پیش نظر، حالانکہ فاضل فضیلت والی چیز ہے، مگر ایک افضل ہے اور ایک فاضل ہے، تو افضل سے فاضل کی طرف عدول، اسے بھی اس پر بھی وہاں ذنب کا اطلاق کیا گیا ہے، جبکہ دوسرے لوگوں کے لحاظ سے تو یہ ذنب ہے ہی نہیں۔ تو یہاں نسبت ذنب مانی گئی پہلے جواب کے مطابق، مگر ذنب کا معنی گناہ نہیں ہے، ذنب کا معنی گناہ نہیں ہے، چونکہ فاضل کو گناہ نہیں کہہ سکتے، افضل سے فاضل کا سفر۔ تو مراد ہوا کہ پہلی جو تعویل ہے ذنب کی نسبت تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی ہے، لیکن ذنب کا معنی ترک اولا ہے، ذنب کا معنی ترک اولا، یعنی ذنب کا معنی گناہ نہیں، ذنب کا معنی ترک اولا ہے۔ دوسری کہ ذنب کی نسبت سرکار کی طرف نہیں بلکہ امت کی طرف ہے، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ، اور یہاں جو الفاظ ہیں قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ، تو کاف ضمیر جو مضاف الیہ ہے اس سے پہلے مضاف معذوف ہے، من ذنب امتک، من ذنب امتک، اب ذنب اپنے معنی میں ہی ہے اور سرکار کی طرف نسبت نہیں ہے، تو امت کی طرف نسبت ہو جاتی اس پر تو کوئی اعتراض نہیں۔ تو یہ دوسرا جواب ہے کہ یہاں پر قرآن مجید میں بھی اور حدیث شریف میں بھی کاف ضمیر سے پہلے مضاف محذوف ہے، من ذنب امتی کا۔ تو یہ خلاصتاً دو جواب تو ہر وقت بندے کے ذہن میں ہونے چاہیے، ایک کہ ذنب میں تعویل ہے، ہمارا ذنب اور ہے اور وہاں کا ذنب اور ہے، اور پھر اردو میں ترجمہ کرتے وقت گناہ کا لفظ نہیں بولیں گے بلکہ خلاف اولا یا افضل سے فاضل کی طرف عدول، اور دوسرا جو ہے وہ امت کی طرف۔ یہ امت کا یعنی مضاف کیسے معذوف مانتے ہیں؟ تو یہ آج بھی عرف ہے، بلا تشبیہ و تمثیل۔ ایک ایم این اے ہے، وہ اپنے حلقے کے کسی گاؤں کا، جو اس کا اپنا گاؤں نہیں ہے لیکن اس کے حلقے کا گاؤں ہے، اس کا کوئی
مطالبہ لے کر حکومت کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے یہ میرا مسئلہ حل کرو، سارے کاموں پر میرے کام کو ترجیح دو، میں اس گاؤں میں بجلی لگوا کے چھوڑوں گا کیونکہ یہ میرا گاؤں ہے، حالانکہ اس کا رہائشی گاؤں نہیں ہے، اس کا آبائی گاؤں نہیں ہے، اس کے ووٹروں کا گاؤں ہے، اس کے حلقوں کا گاؤں، حلقے کا ہے، یہ ان کا ترجمان ہے، یہ ان کا نمائندہ ہے، تو یہ ان کے معاملے کو اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے۔ کس وجہ سے؟ زیادہ ترجیح دینے کے لیے، یعنی جھوٹ بھی نہیں بول رہا بلکہ یہ احساس دلانا چاہتا ہے آگے کہ یہ یوں ہی سمجھو جیسا میرا اپنا ہے، اگرچہ یہ لفظ نہیں بولتا یوں ہی سمجھو، لیکن اس کے اندر، اور وہ بندے بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے مسئلے کو اپنا مسئلہ قرار دیا، اور یہ جھوٹ بھی نہیں کہا جاتا۔ تو اس طرح یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو معاملہ ہے وہ من وجہ سرکار کا معاملہ ہے۔ یہ وجہ تھی کہ امت کے ذنب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا گیا کہ سرکار کس قدر امت کا ذنب بخشوانے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ تو آپ کا ذنب نہیں، ذنب آپ کی امت کا ہے، اور یہ شفقت ہے آپ کی امت پر اللہ کے دربار میں، اور اللہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ جب بات کرتے ہیں ان کا معاملہ اپنی طرف سپرد کر کے کرتے ہیں، اپنی طرف منسوب کر کے، تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ آپ کی امت کے گناہ جو ہیں اللہ ان کو بخش دے۔ اور ادھر دوسری طرف صحابہ کا بھی قول ہے۔ تو یعنی جب امت ہوگا تو پھر ترجمے میں لفظ گناہ بولنے میں حرج نہیں، لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی تو پھر اگر کوئی عربی لفظ بولتا ہے تو اس پر تنقید نہیں ہو سکتی، لفظ ذنبی بول دیتا ہے، لیکن جب اس کا، چونکہ اس میں تو اب اس کے اندر ہی خلاف اولا بھی ہے، لیکن جب اردو میں ترجمہ کرے گا تو اردو میں ترجمہ جو ہے اس میں یا تو خلاف اولا کرے ذم کا ترجمہ، یا پھر آگے امت کا ذکر کرے، تو پھر جو ہے یعنی گناہ کا ترجمہ کر کے اس سے پھر آگے مزید اس پر پھر بحث کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ اب یہ سارے جو 14 صدیوں میں بحثیں رہیں ان لفظوں پر، وہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لحاظ سے، صرف کا مطلب باقی انبیاء سے علیحدگی نہیں، صرف کا مطلب اہل بیت اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا معاملہ ہے، یعنی جہاں ان کی طرف کسی ایسی چیز کی نسبت ہوئی تو وہاں یہ باتیں امت نے نہیں کی، لیکن روافض نے وہاں بھی یہی باتیں کی، چونکہ ان کے نزدیک درجہ ہے اہل بیت درجہ نبوت ہے، تو وہ ان کے شایان شان وہ چیزیں نہیں سمجھتے جو ہم انبیاء کے بارے میں شایان شان نہیں سمجھتے۔ اس بنیاد پر انہوں نے پھر بخاری، مسلم اور ساری ہماری ہستیاں جو ان پر توہین کا فتویٰ لگایا ہے کہ یہ معاذ اللہ خطائی ہیں، گستاخ ہیں کہ انہوں نے اس طرح کا یہ قول کیا۔ اچھا جی، یہاں سے بہت اچھی بات کی ہے ارشاد الساری شرح بخاری کے اندر انہوں نے، اور یہ اس بات میں منفرد ہیں اور بہت ہی اہم بات ہے جو انہوں نے کی۔ یہ اب تیسرا مطلب ہوگا، لِيَغْفَرَ لَكَ اللَّهُ یا قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ، اور اس پر جو ہے وہ جو دو تعویلیں کی تھی ان کا آیت میں چلنا تو واضح تھا، لیکن صحابہ کے قول میں چلنا ان دونوں کے لحاظ سے پھر بھی ایک قسم کا اعتراض باقی رہ جاتا تھا کہ صحابہ جس پس منظر میں کہہ رہے ہیں
کہ ہمیں عبادت کی زیادہ ضرورت ہے، کیوں کہ آپ کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے قد غفر اللہ لک، تو آیت کے اندر جو کچھ ہے اس میں پہلی تعویل بھی چلے گی، دوسری تعویل بھی چلے گی، لیکن جو صحابہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں تو اس کے اندر یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ صحابہ تو وہی معنی مراد لے رہے تھے جس کی تم نفی کر رہے ہو۔ مطلب کیا بنا کہ ذنب تو پایا گیا معاذ اللہ، اور ذنب بھی اس معنی میں تھا جو عیب ہوتا ہے، لیکن آگے رب نے اٹھا دیا اس کا جو اس ذنب کے اوپر عتاب ہونا تھا، رب نے وہ ختم کر دیا، تو آپ کا تو وہ ختم ہو چکا ہے اور ہمارا ختم نہیں ہوا، ہمیں پھر مزید عبادت کی ضرورت ہے۔ تو پھر جو دیوبندی وہابی مودودی یہ وہ جو کچھ ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کے لحاظ سے سوچ جاتی ہے کہ پایا تو گیا معاذ اللہ ذنب، پایا گیا، اور اس کا پھر وہ معنی عیب والا یعنی گناہ، اور پھر آگے کیا ہے کہ اللہ نے بخش دیا، جبکہ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ ہے کہ ذنب بمعنی گناہ پایا ہی نہیں گیا، ذنب بمعنی گناہ پایا ہی نہیں گیا، چہ جائے کہ اس کو اٹھانے کی ضرورت پڑے۔ سمجھ آ رہی ہے نا سائیں؟ تو اب وہ دیوبندی وہابی یہ صحابہ کی طرف سے جو کہا جا رہا ہے تو اس سے اخذ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ صحابہ کی سوچ میں تو یہ بات تھی کہ ذنب کے بعد آپ کی تو مغفرت ہو گئی اور ہمارے لیے تو کوئی اعلان نہیں اور ذنب ہمارا باقی ہے، تو اس واسطے ہمیں مزید عبادت کی ضرورت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا سائیں؟ اب یہ اعتراض تم لوگوں نے کرنا تھا جو نہیں کیا تم نے، کہ جب دوسرا جواب دیا، یعنی یہ آیت کے لحاظ سے تو دونوں باتیں واضح ہیں، لیکن صحابہ جس پس منظر میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اور عبادت کرنی ہے، چونکہ آپ کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے قد غفر اللہ لک، تو وہاں تو جو بھی تھا مغفرت پائی گئی، لیکن ہمارے لیے نہیں ہے۔ تو اب یہ جو تیسرا جواب ہے اس میں اس بات کی بھی گنجائش نہیں کہ دیوبندی وہابی اس طرف سے ہو کے آئیں، اس بات کی بھی گنجائش کس کی کہ ذنب تو پایا گیا اور پایا معاذ اللہ گناہ کے معنی میں گیا اور پھر اللہ نے اٹھا دیا۔ ہمارے نزدیک پایا ہی نہیں گیا کہ مغفرت کی ضرورت پڑے، پایا ہی نہیں گیا۔ یہ جو یعنی آداب رسالت کے لحاظ سے ہماری کتابیں چھپی ہوئی ہیں، یہ شان رسالت ہے، ذرا ہوش سے بول، یہ اس طرح کی، تو اس میں یعنی بہت آگے تک اللہ کے فضل سے ہم نے ریسرچ کی کہ کہاں تک شان رسالت مبرہ ہے سکم سے، عیب سے، تو یہ اس زمانے کی باتیں ہیں جو غازی صاحب کا مسئلہ بھی چلا نہیں تھا، اس سے پہلے کی۔ اب یہ دیکھو کہ یہ جو میں اب پیش کرنے والا ہوں یعنی کتنا تابناک معنی مطلب ہے، اور اس کے بعد حالانکہ وہ جو دیوبندی وہابی گنجائش نکالنا چاہتے ہیں صحابہ کے نزدیک تو وہ ہے ہی نہیں، لیکن ظاہری لفظوں کے لحاظ سے وہ یہ بنانا چاہتے ہیں۔ اب یہ جو امام قسطلانی ہیں، ارشاد الساری شرح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 103، اس میں یہ ارشاد فرماتے ہیں اس کے مطابق ذنب کا بھی اپنا معنی ہے جو ہوتا ہے گناہ، اور نسبت بھی کاف کی طرف ہی ہے، یعنی مضاف بھی معذوف نہیں، من ذنب امتی کا نہیں، من ذنب کا جیسے ہے ویسے ہی ہے، لیکن عقیدہ بھی وہی ہے جو 14 صدیوں کا ہے اور آج اہل سنت کا ہے،
کہ وہاں پر ذنب بمانا گناہ کے پھٹکنے کا احتمال ہی نہیں، تو پھر مغفرت کیسے ہے؟ چونکہ یہ تو مرتب ہوتی ہے، پہلے ذنب پایا جائے اور پھر مغفرت ہو۔ تو انہوں نے کمال کیا کہ مغفرت کا معنی بیان کر کے، اب یہ تیسری بات ہے، پہلے ذم میں تعویل کہ وہ خلاف اولا ہے، پھر یہ کہ کاف سے پہلے مضاف معذوف ہے، اور اب تیسرا کہ مغفرت کا معنی کیا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ والمعنی واللہ عالم قد غفر، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہوتا ہے نا غفران اور غفر، یہ کہتے ہیں ستر کو، پردے کو، جو دو چیزوں کے درمیان حائل ہو۔ جو بھی پردہ ہوتا ہے، جو دیوار پہ پردہ ہے، دروازے پر ایک بندہ اس طرف ہے، ایک اس طرف ہے، اب لباس پہنا ہے، پردہ ہے، اندر لباس ہے، باہر والے نظر اندر کی طرف نہیں جا رہی، تو جہاں بھی لفظ مغفرت ہو، غفران ہو، غفر ہو، وہاں پر لغوی معنی اس کا ہے ستر، پردہ۔ اچھا جی، تو مغفرت خداوندی اللہ کی طرف سے پردہ بن جائے، انبیاء علیہ السلام اور غیر انبیاء، انبیاء اور غیر انبیاء، یعنی یہاں اب کوئی ذات ہو انبیاء اور غیر انبیاء کے لحاظ سے، یعنی مغفرت کے لحاظ سے یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پردہ بناتا ہے، یعنی یہ درمیان میں پردہ ہے اور اس طرف نبی ہیں، اس طرف ذنب ہے، اللہ نے درمیان میں پردہ بنا دیا ہے، ذنب کو نبیوں کی طرف آنے ہی نہیں دیتا۔ یہ ہے مغفرت ذنب انبیاء علیہ السلام کے لیے، کہ رب نے ذنب کو رکاوٹ اور پردہ مغفرت کو بنایا ہے ذنب کے مقابلے میں، کہ جو مقام نبوت ہے اور جو شان نبوت ہے، ذنب کی مجال ہی نہیں کہ اس پردے کو کراس کر کے ادھر جا سکے، لہذا بخشنا تو تب ہو جب داغ لگے۔ یہ مغفرت کا مطلب ہے کہ رب داغ انہیں لگنے ہی نہیں دیتا۔ قد غفر اللہ یا لیغفر لک اللہ، مطلب کیا ہے کہ رب نے گناہ میں اور انبیاء میں درمیان میں رکاوٹ بنا رکھی ہے۔ اور جو دوسری طرف ہے انبیاء کے علاوہ وہ کیا ہے کہ ذنب آ تو سکتا ہے، ایک چیز ہے مثلا یہ ہیں غیر انبیاء، ادھر تھا ذنب، درمیان میں یہ تھی رکاوٹ، تو یہاں سے ذنب کراس کر کے آ تو گیا ہے، لیکن آگے اس ذنب پر عذاب آنے لگے تو اللہ اس کے سامنے رکاوٹ بنا دیتا ہے۔ ان کی مغفرت یہ ہے کہ ذنب آ تو سکتا ہے، ذنب کے سامنے حجاب نہیں، چونکہ معصوم نہیں، ذنب آ تو سکتا ہے، مگر چونکہ آگے معاملہ یہ ہے کہ ان کی شان بڑی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی جو ہے ذنب کے اوپر جو سزا ہونی ہوتی ہے، عذاب ہونا ہوتا ہے، غیر انبیاء کے لیے اللہ ان کے ذنب اور ذنب کی سزا کے درمیان پردہ بنا دیتا ہے، لہذا اس ذنب پر سزا پھر ان کو نہیں ہوگی۔ کیوں کہ اللہ نے مغفرت کر دی ہے۔ سمجھ آئیے سائیں؟ تو تین چیزیں ہیں، ایک تو جواب میں تین چیزیں ہیں، دوسرا یہ بات سمجھنے میں، یعنی تین چیزیں ہیں کہ جن کو سامنے رکھیں گے اور اس سے معنی بالکل کلیئر ہوگا۔ اچھا جی، تو مثال کے طور پر یہ ہیں انبیاء علیہ السلام، اور اس طرف ہے ذنب، درمیان میں یہ دیوار ہے مغفرت،
نبیوں کی مغفرت کیا ہے کہ ذنب جو ہے وہ اس دیوار کو کراس ہی نہیں کر سکتا، لہذا ان کا دامن صاف ہے، ستھرا ہے. یعنی وہاں مغفرت کا یہ معنی نہیں کہ کوئی داغ لگا ہے تو معاف کر دیا ہے، درمیان میں یہ مضبوط دیوار ہے جو ذنب کو آگے نہیں آنے دیتی. کہ نبیوں کی مغفرت کیا ہے کہ وہ دیوار جو انبیاء اور گناہ کے درمیان ہے، گناہ وہ دیوار کراس ہی نہیں کر سکتے. ان گناہوں کو انبیاء سے دور رکھنا، اس کو بھی مغفرت سے تعبیر کیا جا رہا ہے. اور اگر یہاں پر مثلاً ہے غیر انبیاء تو ادھر ہے گناہ. اب گناہ یہاں جو معاملہ ہے دیوار کراس کر کے آ سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ ضروری کہ آئے، ضرور آ سکتا ہے. لیکن جب یہ آ جائے گا تو ایک پھر تیسری چیز ہے، مثال کے طور پر وہ ہے عذاب، چونکہ گناہ پر عذاب مرتب ہونا ہوتا ہے. تو رب نے ان کے لحاظ سے گناہ اور عذاب کے درمیان دیوار کھڑی کر دی ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کی مغفرت ہو گئی ہے کہ اگرچہ گناہ کا داغ تو لگا مگر عذاب کی مجال نہیں کہ آ جائے، کیونکہ اللہ نے ان کی مغفرت کر دی ہے. اب مغفرت کا ایک لفظ ہے، معنی دو ہیں. یعنی عمومی طور پر تو یہ ہوگا نا کہ ہم انبیاء کے بارے میں لفظ مغفرت بولیں گے ہی نہیں، لیکن جب بولا گیا ہے قرآن و سنت میں تو پھر ہم اس کا یہ مطلب بیان کریں گے کہ مغفرت کا معنی ہوتا ہے پردہ. تو نبیوں کی مغفرت یہ ہے کہ رب نے ان میں اور گناہوں کے درمیان میں پردہ بنا دیا ہے، گناہ پھٹک ہی نہیں سکتے. یہ ہے شان نبوت. اور جو غیر انبیاء ہیں ان میں اور گناہوں میں تو پردہ نہیں بنا اس طرح کا سخت، لیکن وہاں پر گناہوں میں اور عذاب میں پردہ بنا دیا ہے کہ اگر گناہ پھٹک بھی جائے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ ڈوبے ہوئے ہوں گناہ میں، اگر خدا نخواستہ ادھر گناہ پھٹک بھی جائے تو آگے عذاب کے آگے رب نے سد سکندری سے بھی بڑی دیوار بنائی ہوئی ہے. یہ ہے ان کی مغفرت کہ عذاب ان کی طرف نہیں آئے گا. تو یہ یعنی اہل سنت کے نزدیک ہے مقام ولایت اور مقام نبوت، یا مقام نبوت اور مقام اہل بیت، مقام نبوت اور مقام صحابہ. یعنی فرق بھی ہے اور فرق کے باوجود عظمت بھی ہے. اور جو معصومیت کا درجہ ہے وہ معصومیت کا درجہ وہاں یعنی ذنب کا داغ لگنے کی بھی مجال نہیں. جبکہ یہ دیوبندی وہابی جو ہیں معصوم ماننے کے باوجود نبیوں کو، وہاں ان کے بقول داغ لگ جاتا ہے اور پھر زائل کیا جاتا ہے. اور ہم ہیں فکر رضا والے کہ داغ لگتا ہی نہیں، اور اس میں ذنب کی وضاحت ہے کہ خلاف اولا، یا پھر مضاف معذوف ہے مراد امت ہے، یا پھر تیسرے نمبر پر کہ مغفرت کیا ہے، کہ مغفرت یہ ہے کہ پردہ ہے، حجاب ہے، رکاوٹ ہے کس کس کے درمیان، نبی کے اور اس کے ذنب کے درمیان، کہ ادھر آ سکتا ہی نہیں. لیکن یہ فرق کرنے کے لیے بھی ہمیں مقام نبوت کا جو امتیاز درکار ہے نبی اور غیر نبی میں جو فرق کیا جا سکتا ہے، تو یہاں بھی صحابہ و اہل بیت کو اس خاص بات میں جدا رکھنا پڑے گا. اگر وہاں بھی ہو کہ ذنب میں اور ان کی ذوات میں درمیان ایسی دیوار ہے کہ ذنب پھٹک ہی نہیں سکتا، تو پھر یہ مقام نبوت ہوگا. اور پھٹک سکے مگر داغ اتر جائے تو یہ مقام ولایت ہے. تو یہ یعنی کسی ایک بات کے اندر نہیں، 14 صدیوں میں ہمارے ہزاروں اصولوں میں اس چیز کو پیش نظر رکھا جائے گا. اور آج کی یہ جنگ جو ہماری جاری ہے وہ اس مطلب کے اندر ہے کہ
اوروں کا کچھ تقاضا ہے کہ چونکہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، یعنی وہ مسئلہ تو ویسے خطا اجتہادی کا وہ اس موضوع کا ہی نہیں، لیکن اس سے ہٹ کے بھی کہ جو آیت تطہیر ہے اس کے جو مطالب 14 صدیوں میں اہل سنت نے بیان کیے، تو تب ہی اس سے معصومیت ثابت نہیں ہوتی جب یہ مطلب بیان کیا جائے۔ اور اگر وہ مطلب بیان کیا جائے کہ ذنب کا آنا ہی ممکن نہیں، تو پھر وہ آیت تطہیر کا مقصود ہی نہیں، پھر اس سے 5 ذاتوں کی معصومیت ثابت ہوگی روافظ کے مطلب کے مطابق، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو 5 تن پاک میں معصوم ہے اور باقی معصوم نہیں ہے۔ تو دونوں جانب، یعنی ہم صراط مستقیم والے ہیں تو ہماری ڈیوٹیاں زیادہ ہیں، یعنی جو غلو کرے اس کا بھی مواخذہ کرنا ہے، جو تنقیص کرے اس کا بھی مواخذہ کرنا ہے۔ اب دیوبندی وہابی تنقیص کر رہے ہیں تو اس کا بھی مواخذہ ہے، اور ادھر روافظ غلو کر رہے ہیں تو اس کا بھی مواخذہ ہے، اور ہمیشہ صراط مستقیم ہی صراط مستقیم ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب یہ عبارت دیکھو، حال بینک و بین الذنوب فلا تأتیہا۔ غافرہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ حائل ہو گیا ہے محبوب آپ کے درمیان اور گناہوں کے درمیان۔ رب درمیان میں ہو تو گناہ آئیں کیسے؟ فلا تأتیہا، اس بات سے آپ کی طرف تو گناہ آتے ہی نہیں ہیں۔ تو بخش دیا کا مطلب کیا ہے کہ رب نے گناہ نہ آنے کی دیوار بنائی ہوئی ہے، آنے کے بعد داغ مٹے یہ تو مراد ہی نہیں۔ مغفرت یہ ہے کہ آ سکتا ہی نہیں، کہ درمیان میں دیوار ہے، اور یہ ہم کوئی دور کا معنی نہیں جا کے کر رہے، اس کا معنی یہ عربی زبان میں ستر ہے اور پردہ ہے غافرہ کا۔ اچھا جی، فلا تأتیہا لأن الغفرۃ ستر، کیونکہ غفران کیا ہے؟ ڈھانپنا ہے۔ وَهُوَ إِمَّا بَيْنَ الْعَبْدِ وَالذَّنْبِ وَإِمَّا بَيْنَ الذَّنْبِ وَعُقُوبَتِهِ، تو یہ پردہ جو ہے یا تو بندے اور گناہ کے درمیان ہوتا ہے یا گناہ اور سزا کے درمیان ہوتا ہے۔ بندے اور گناہ کے درمیان یا گناہ اور سزا کے درمیان، بندے اور گناہ کے درمیان، اور گناہ اور سزا کے درمیان۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو جو پہلا ہے کہ بندے اور گناہ کے درمیان پردہ ہو، یہ نبیوں کے شایان شان ہے، کہ لہذا گناہ پردہ کراش ہی نہیں کر سکتا، تو پھر کیسے کوئی کہے نبی کا گناہ پردہ کراش ہی نہیں کر سکتا؟ تو کیسے معاذاللہ ان کو کوئی گناہ گار کہے؟ اور پھر کیسے کوئی کہے کہ وہاں بھی داغ لگتے ہیں اور پھر دھونے پڑتے ہیں؟ چونکہ درمیان میں ہے ہی، اور پردہ رب نے بنایا ہے، مجال کسی گناہ کی کیا ہے کہ اسے کراس کرے؟ تو یہ پہلا مقام ہے جو کہ نبیوں کے شایان شان ہے، غیر نبیوں کے نہیں، نبیوں کے شایان شان ہے۔ اچھا جی، فاللائق بالانبیاء الاول، نبیوں کے شایان شان پہلا ہے۔ پہلا کیا ہے؟ بندے اور گناہ کے درمیان پردہ، نبیوں کے شایان شان پہلا ہے۔ وَبِأُمَمِهِمْ الثَّانِي، اور نبیوں کی امتوں کے شایان شان دوسرا ہے۔ امتوں کے شایان شان، اب امت میں سب شامل ہے نا، امتوں کے یعنی غیر نبی کے شایان شان دوسرا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ کہ گناہ اور اس کی سزا کے درمیان پردہ، گناہ اور یعنی گناہ تو ممکن ہے کہ ہو جائے، اور اگر اللہ نے وعدہ کر دیا مغفرت کا تو اب اس گناہ کا جو عذاب ہونا تھا اس کے سامنے رب نے دیوار بنا دی ہے۔ سمجھ آئیے سائیں؟ اب یہ جو تیسری ہے
یعنی یہ سب سے جامع ہے اور سب سے منفرد ہے، اور یہ میں نے صرف یہیں پڑھی ہے، یعنی قسطلانی کے اندر، ارشاد الساری شرح بخاری کے اندر، اور اس پر ہم قائم ہیں آج بھی اہل سنت و جماعت، جن کو عرف عام میں بریلوی کہتے ہیں۔ ایک طرف رفض ہے، دوسری طرف ناسبیت اور خروج ہے، اور دونوں غلط ہیں، دونوں اطراف کے درمیان میں صراط مستقیم ہے، نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، نہ یہ ہے کہ غیر نبی بھی اس میں شامل کر دیے جائیں، نہ یہ ہے کہ نبی کو بھی معاذ اللہ گناہگار کہا جائے۔ تو یہ تمہیں ایک خزانہ ملا ہے اس حدیث کے عوض سے، جس کو تم نے قبر تک یاد رکھنا ہے تاکہ قبر میں بھی بہار آئے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا، یا شافی الامراض اشف مرضانا، یا دافع البلیات ادفع عنا شر عذب البأس رب الناس اشف وانت الشافي اشفاء لا يغادر سقما، لا يغادر سقما، عذب البأس رب الناس اشف وانت الشافي اشفاء لا يغادر سقما، عذب البأس رب الناس اشف وانت الشافي، عذب بأس عذب بأس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔